اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 یوٹیوب چینل ہے۔ آج جس کے بیماری کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر۔ یہ دونوں خطرناک بیماریاں ہیں۔ دونوں سے جو ہے اور بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ برین ہیمریج ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جاتا ہے، اور کئی قسم کی دماغ کی رگیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ بعض دفعہ پھٹ جاتی ہیں۔ تو اس کے علاج کے لیے آپ اپنی خوراک کا بھی مناسب خوراک استعمال کریں۔ بعض دفعہ کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نارمل جو بلڈ پریشر ہے وہ اوپر والا 120 یا 130 زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور نیچے والا 80 یا 90 ہونا چاہیے۔ یہ ہے 40 سال تک۔ اس سے اوپر جو 50-60 کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے، 140 تک، اور دوسرا 90-95 ہو جائے تو چل جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اگر بڑھا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلے میں کولیسٹرول کا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے تو یہ 3 دوائیاں آپ لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ کو صبح سویرے گرم پانی نیمبو کے ساتھ تھوڑا نمک ڈالو یا شہد ڈالو یا کچھ بھی نہ ڈالو، گرم پانی اور لیمو جس کو کہتے ہیں، یہاں تو سترون بولتے ہیں، کھٹی، اس کو نچوڑنا ہے، اور وہ 1 گلاس، بڑا گلاس جو ہوتا ہے وہ 1 گلاس صبح سویرے آپ نے پینا ہے۔ یہ کولیسٹرول کے کم کرنے میں مدد دے گا، اور بلڈ پریشر کے کم کرنے میں بھی مدد دے گا۔ اور 1 گھنٹے بعد آپ نے کچھ صبح ناشتہ کرنا ہے، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا جن کو کولیسٹرول ہے یا جن کا دل بڑا ہو گیا ہے، یا جن کے معدے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یہ صبح سویرے خالی پیٹ 1 بڑا گلاس نیم گرم پانی، بالکل بھی ٹھنڈا نہ ہو، گرم گرم آپ نے پینا ہے، اور نیمبو نچوڑ کر پینا ہے۔ اگر نیمبو موافق نہ آئے تو پھر خالی گرم پانی آپ نے پینا ہے۔ یہ روزانہ کی آپ کی روٹین ہونی چاہیے، 1-2 مہینے تو لگاتار ضرور کرنا ہے۔ پھر آپ نے ہومیوپیتھک سٹور پہ جانا ہے، یہ دوائیاں لینی ہے۔ پہلی دوائی ہے کولسٹورینم، CHLOESTORINUM، کولسٹورینم۔ پھائٹولاکا بیری، PHYTO، پھائٹو، LACA، لاکا، BARRY، بیری۔ یہ 200 کی طاقت میں لینی ہے۔ کولسٹورینم بھی 200 کی لینی ہے، اور فاسفورس بھی 200 کی لینی ہے۔ یہ ایک خوراک
دوپہر کو لینی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ بعد کچھ نہیں کھانا ہے، صرف یہ دوائی کے ہر شیشی سے 3 قطرے پانی میں ڈال کر یہ پینا ہے، اور ایک دن چھوڑ کر ایک خوراک لینی ہے۔ یہ ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا نسخہ، اور اس کے ساتھ آپ نے کریٹیگس CRETAGAS کریٹیگس کی شیشی بھی گھر میں رکھنی ہے۔ وہ بلڈ پریشر کی تکلیف ہو یا دل کی تکلیف ہو، اس کے لیے 10 قطرے پانی میں وہ آپ نے حفظ متقدم کے طور پر گھر میں رکھنی ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، دماغ کی رگوں کو خطرہ ہوتا ہے، فالج کا خطرہ ہوتا ہے، برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، اور لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہائی بلڈ پریشر میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ برائٹا کارب 200 لیں، BARYTA، برائٹا CARB کارب 200، BELLADONNA بیلاڈونا 200، اور NAT RUM نیٹرم SULPH سلف نیٹرم سلف 200۔ یہ جب ہائی بلڈ پریشر ہو، ہر شیشی سے 3 قطرے پانی میں ڈال کر ایک خوراک لے لیں، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ پھر دل کی، اگر دل کمزور ہے، آپ کا دل میں مسئلہ ہے، بلڈ آپ کا گاڑھا ہے، بلڈ کو نہ بہت زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے، نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے، درمیانہ بلڈ جو ہے جو سرکولیٹ بھی کر سکے۔ تو اگر بلڈ آپ کا گاڑھا ہے، تھن ہے، تھک ہے، تو گاڑھے بلڈ پریشر میں آرنیکا اور لیکسس، یہ 200 کی، ARNICA آرنیکا، LACHESIS لیکسس 200 طاقت کی، یہ 2 شیشیاں لے آئیں۔ یہ آپ کے بلڈ کو نارمل کر دے گی۔ یہ بھی روزانہ ایک خوراک نہیں کھانی، بلکہ ایک دن چھوڑ کر کھانی ہے۔ 200 کی ایک خوراک ایک دن چھوڑ کر۔ ہائی بلڈ پریشر میں جو 3 ادویات بتائی ہیں، وہ بھی ایک دن چھوڑ کر آپ نے لینی ہے، لیکن ایمرجنسی میں آپ گھنٹے 2 گھنٹے بعد بھی ایک خوراک دے سکتے ہیں، اور ایک خوراک دی، اگر بلڈ پریشر نہیں ڈاؤن ہو رہا، ایک اور خوراک دے دو، تو انشاءاللہ بلڈ پریشر اس سے کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل بعض دفعہ بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑھ گیا، اب کیا کریں؟ دل بڑھنے سے بھی دل کے جو دل کا کام ہے اس میں رکاوٹ بنے گی۔ تو اس کے لیے ہے آرنیکا 200، ARNICA آرنیکا 200، اس کے ساتھ ملانی ہے روسٹاکس، RUHSTOX روسٹاکس۔ یہ 2 ادویات لے لیں اگر دل بڑھ گیا ہے۔ دل بڑھنے کے لیے یہ آرنیکا اور روسٹاکس 200 ہے، اور دل کی طاقت کے لیے کریٹیگس میں نے بتائی ہے، اور اس کے علاوہ آرنیکا اور لیکسس 200 بتایا ہے، اور اس کے علاوہ دل کی اور بھی ایک تکلیف ہوتی ہے،
بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ پریشر لو ہو جائے تو موت نزدیک ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بلڈ پریشر کو اس کی جگہ پر لانے کے لیے فوری طور پر آپ نے ایک تو کریٹیکس لینی ہے، مدر ٹینچر 10-15 قطرے پانی میں ڈال کر پیو۔ اس کے ساتھ ناجا NAJA ناجا اور ایکونائٹ اور کاربوویج CARBOVEG کاربوویج NAJA ناجا ACONITE ایکونائٹ۔ اس کے ساتھ اگر آپ آرسینکم البم بھی ملا لیں تو وہ زیادہ مفید ہے۔ یہ 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے، اور جب تک بلڈ پریشر بڑھنا نہیں شروع ہو جاتا آپ نے گھنٹے بعد خوراک دینی ہے۔ جب بڑھنا شروع ہو جائے پھر دوائی بند کر دینی ہے۔ تو ناجا، کاربوویج، ایکونائٹ، آرسینکم البم، یہ 4 دوائیاں ہیں۔ جس کا بلڈ پریشر لو ہو، اگر 4 نہیں ملتی تو جتنی ملتی ہیں، ناجا بھی ضروری ہے، یہاں کاربوویج بھی ضروری ہے۔ بعض مریضوں کو جو پیٹ کے مریض ہوتے ہیں، جن کا پیٹ خراب ہوتا ہے، ان کے لیے کاربوویج ضروری ہوتی ہے، اور جو دل کی کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے ناجا ضروری ہوتی ہے۔ اگر ان کو ملا کر دے دو تو کوئی حرج نہیں، دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ ایکونائٹ 30 بھی ملا لیں اور آرسینکم البم بھی ملا لیں۔ یہ بلڈ پریشر لو کا نسخہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس ویڈیو کو بار بار پڑھیں، آپ کو ادویات یاد ہو جائیں گی۔ پھر اس ویڈیو کو بلکہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو سبسکرائب کر کے اگر گھنٹی کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو میرا ہر پروگرام ڈائریکٹ یوٹیوب بھیج دیا کرے گی، نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے اور آپ کو ڈائریکٹ آ جائے گا۔ واٹس ایپ کی پھر ضرورت نہیں رہے گی، بعض دفعہ واٹس ایپ نہیں بھیجا جا سکتا، تو پھر آپ آگے خدمت کرنے کے لیے اپنے دوستوں عزیزوں کو یہ واٹس ایپ کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں بہت سے اس بیماری کے مریض ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔